يا رب أسألك التقى في كل حال. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک کسی بہن نے سوال کیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری بھی کرتی ہیں اور اس کی بتائی ہوئی حدود اس سے باہر بھی نہیں جاتی، لیکن اس کے باوجود شوہر اس پہ شک بھی کرتا ہے اور اس کو ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، ماں باپ بہن بھائیوں سے ملنے بھی نہیں دیتا، گالیاں بھی دیتا ہے، برا بھلا بھی کہتا ہے، بیوی کا خرچہ بھی نہیں اٹھاتا، مجبوراً بیوی کو اپنے والدین کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ دیکھیں، اس حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے خامد کو اللہ رب العزت کا خوف اور ڈر اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے اس شوہر کو یہ بتانا چاہیے کہ تمہارے ذمے بیوی کے حقوق ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مردوں کو حق دیے ہیں، حقوق دیے ہیں، اسی طرح مردوں کے کچھ فرائض بھی ہیں، ذمہ داریاں بھی ہیں، جیسا کہ عورتوں کے حقوق ہیں تو ان کے بھی کچھ فرائض ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ البقرہ میں فرمایا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ جیسے تم مردوں کے حقوق ہیں اسی طرح تمہارے ذمے ان خواتین کے بھی حقوق ہیں۔ تو مرد جو ہے اگر وہ عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو اسے ایک تو اللہ رب العزت کا یہ خوف اور ڈر ہونا چاہیے کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت نے جو میزان قائم کرنا ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اگر ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم زیادتی کی ہوگی تو اس کا بھی وہاں بدلہ دینا پڑے گا، اور وہاں بدلہ جو ہے وہ پھر کس صورت میں ہوگا، انسان اپنی نیکیاں اس کے حوالے کرے گا، جیسا کہ وہ مشہور حدیث ہے تدرون ما المفلس، تو اس میں ایک یہ بھی ہے نا وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا، کہ اگر کسی پہ تہمت لگائی، کسی کو گالی دی اور اس کو کسی پر ناجائز تہمت لگائی، گالی دی، تھپڑ مارا، تو قیامت والے دن اس کی نمازیں، روزے اور اس کے یہ اعمال اس کے کھاتے میں جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مرد کے بارے میں کہ جو عورت کا حق ادا نہیں کرتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کفا اسمن ان یحبس عمن یملک قوتہ، کسی انسان کے لیے تباہی بربادی کے لیے یہ گناہ کافی ہے کہ وہ جن کے اخراجات کا ذمہ دار ہے وہ ان کے اخراجات کو پورا نہ کرے اور ان کی قوت کو، ان کی ضروریات کو وہ روک لے۔ تو مرد کے ذمے یہ حق ہے عورت کا کہ اس کی نان و نفقہ اس کو برداشت کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما حق زوجتی احدنا علیہ، کہ ہم میں سے ایک پر بیوی کا کیا حق ہے، تو آپ نے سب سے پہلے یہی فرمایا تھا ان تطعمها اذا طعمت، جو کھاؤ وہ اسے کھلاؤ، وتکسوها اذا اکتسیت، اسے کھلانا، اسے پہنانا، یہ بیوی کا حق ہے۔ ولا تضرب الوجه، اس کے چہرے پہ نہ مارو، ولا تقبح، اسے ذلیل اور رسوا نہ کرنے کی کوشش کرو۔ تو انسان جب عیب تلاش کرنے کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے عیبوں کی تلاش میں لگ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے عیبوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو پھر ذلیل اور رسوا کر کے چھوڑتے ہیں، چاہے وہ اپنے گھر کے درمیان میں ہی کیوں نہ بیٹھ جائے، گھر کے اندر بند ہو کر ہی نہ بیٹھ جائے، اللہ رب العزت اسے ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے عیبوں پہ اللہ نے پردے ڈال رکھے تھے، جب انہوں نے لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرنا شروع کیا تو رب العالمین نے انہیں ذلیل اور رسوا کر دی۔ تو مرد جو ہے اس کی ذمہ داری ہے عورت کے اخراجات کو برداشت کرنا اور ان کو ادا کرنا، اور اگر وہ ان کا حق ادا نہیں کرتا تو یہ حرام ہے،
ابن ماجہ میں روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اللہم انی احرج حق الضعیفین الیتیم والمرأة، کہ میں دو کمزور جو لوگ ہیں، یتیم اور عورت، ان کے حق مارنے کو حرام قرار دیتا ہوں۔ تو عورت جو ہے جو ان حالات سے گزر رہی ہے، میں اپنی اس بہن سے گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے تو وہ اللہ رب العزت سے دعا کریں اس کی ہدایت کی، اور اپنی جو اس کی ذمہ داری ہے اس کو حد الوسع ادا کرتی رہیں، کوشش کرتی رہیں اس کو اللہ رب العزت کا خوف دلانے کی، لیکن اچھے اخلاق کے ذریعے اور اس کی خدمت کے ذریعے اور اطاعت اور فرما برداری کے ذریعے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے اس پر بڑے اجر کی امید رکھیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک مسلمان کو اگر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی غم آتا ہے، حتیٰ کہ پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس پر بھی اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اور پھر صبر کا بدلہ تو اللہ رب العزت نے یہ رکھا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، تو بغیر حساب و کتاب کے اللہ نے اس کا اجر رکھا ہے۔ تو ایسی صورت میں یقیناً اس بہن کو اللہ رب العزت صبر دے اور اس پر اسے اجر عظیم سے نوازے، اور اس مرد کو اللہ رب العزت ہدایت دے۔ یقیناً یہ اللہ رب العزت کا بھی مجرم ہے، اور جس عہد پر اس نے اللہ رب العزت کے نام پر اس رشتے کو جوڑا ہے تو اس کی پاسداری نہ کرنے کی وجہ سے یہ مجرم ہے۔ خطبہ نکاح کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 3 آیتیں تلاوت کیا کرتے تھے، ان تینوں آیتوں میں ہی اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اتقوا اللہ حق تقاتی، اللہ رب العزت سے ڈر جاؤ جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اللہ رب العزت سے ڈر جاؤ اور سیدھی اور سچی بات کہو۔ تو بہرحال یہی میری چند نصیحتیں تھی ایسے شوہر کے لیے جو گالیاں بھی دیتا ہے اور مارتا بھی ہے، ہاتھ بھی اٹھاتا ہے اور پھر خرچہ بھی نہیں برداشت کرتا۔ تو ایسی عورت جو ہے اگر وہ صبر کر کے گزارا کرے گی تو اس پر اللہ رب العزت یقیناً اس کے لیے آسانی بھی پیدا فرمائیں گے، اور آنے والے وقت میں یقیناً اللہ رب العزت سے ہم اس کی ہدایت کی دعا بھی کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس کو ہدایت دے گا۔ اگر آپ کے بچے ہیں، آپ اس کے ساتھ رہ رہی ہیں، تو یقیناً اس پر اللہ رب العزت آپ کو اجر عظیم سے نوازیں گے۔ لیکن اگر ایسے حالات بن جائیں اور عورت سمجھتی ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کرنے کے قابل اور یہ سارا کام میں نے ہی کرنا ہے، تو پھر وہ اگر خلا لینا چاہتی ہے تو اسلام نے عورت کو خلا کا بھی ایک حق دیا ہے۔ جب وہ یہ سمجھے کہ ہمارا یہ اکٹھا ممکن نہیں ہے تو اسلام نے عورت کو خلا کا حق دیا ہے کہ جو اس نے اس کو حق مہر دیا تھا تو وہ اس کو واپس کر کے اس سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔